اللہ اکبر، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ تمام اولیاء امت کی گردنوں پر میرے غوث اعظم کا قدم ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور یہی نہیں، چو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو انبیاء کے درمیان درجہ و مقام حضور رحمت عالم کا ہے، اولیاء اللہ میں وہ مقام میرے غوث اعظم کا ہے۔ چلیں جی بتائیں ولیوں کے سردار کون ہیں؟ آپ چھوٹے مدنی منع، آپ آگے آ جائیں نا، آپ آگے آ جائیں، چھوٹے والے آگے آ جائیں، جی آپ بتائیے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولیوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ۔ تذکرۃ الاولیاء بھی تصوف کی ایک بنیادی کتاب ہے، جس کے حوالے آپ کو فضائل اعمال میں بھی ملیں گے، فضائل سنت میں بھی ملیں گے، اور یہ بھی وہ کتاب ہے جس کو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں۔ پرنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اس کو آن کرتے ہیں نا، تورات انجیل تو پرنٹ نہیں نا یہ کر رہے ہیں۔ تو وہ بایزید بستامی کے بارے میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے، کشف المحجوب میں بھی ان کا حوالہ میں نے بتایا، سکر کا، ادھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے تھے کہ بایزید بستامی کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں۔ کڈی وڈی کہانی۔ اچھا اگر یہ ہے تو پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کا تو مقام ختم ہو گیا نا، کیونکہ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل۔ تو اگر بایزید کا وہی مقام ہے تو پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا تو مقام پھر اولیاء اللہ کے سردار تو اور رہ گئے نا، یہ نویں کہانی نکل آئے گی۔ اور 11ویں تو بایزید بستامی دی کہانی پہ جانی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ دو نہیں ہو سکتے سر، سردار ایک ہی ہوتا ہے، ایک کہانی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اولیاء اللہ کے سردار تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھا جی وہ کہتے ہیں جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی کی معراج ایک چیپٹر بند ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ پیغمبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو نہیں ہوئی۔ وہ بزرگ نہیں سن نا، بزرگ تھے نا، وہ تو صحابی سن، نعوذ باللہ۔ اگر صحابی بزرگ نہیں تو پھر کون بزرگ ہیں؟ آپ کے بنائے ہوئے بزرگ۔ میں بتا رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں نہیں کہتا انہوں نے فرمایا ہوگا یا یہ، بہرحال اسی چیپٹر کے اندر پھر تذکرۃ الاولیاء کے آگے جا کے اینڈ پہ آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ صراحتاً لکھا ہے۔ پھر وہ جو شیخ فرید الدین عطار ہیں نا، وہ ان کی پھر جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، بزرگ تو گستاخ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ہاں جی، نبی علیہ السلام اور تمام نبی قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر وہ جو شتیہات کا دفاع کرنے والے شیخ فرید الدین عطار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں بایزید کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کے جھنڈے کے نیچے تو سارے نبی ہوں گے۔ مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن دو جھنڈے ہوں گے، ایک اللہ کا ہوگا، ایک نبی کا جھنڈا ہوگا؟ وہ اللہ کا جھنڈا ایک ہی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ کڈی وڈی کہانی۔ پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو بایزید کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم و شانی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ تو یہ اگرچہ کلمات کفر ہیں، لیکن یہ انہوں نے کفر یہ نہیں کہے، کیونکہ وہ تو خود کہہ ہی نہیں تھے، اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، نعوذ باللہ۔ سر ہمارا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لیکن یہ دعوے آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں، اور یہ سبحانی ما اعظم و شانی کی یہی تعویل اور یہ واقعہ کشف المحجوب کے اندر بھی موجود ہے، صرف ادھر نہیں ہے، وہاں پہ بھی موجود ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی تعویل کی ہے جن کی طرف یہ کتاب منسوب ہے، اگر انہوں نے کی ہے یا جس نے بھی کی ہے، کہ جی یہ جو ہے وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یعنی یہ سیدھا سیدھا پروفٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے نا۔ ان بزرگوں کے بارے میں بھی کوئی پریس کانفرنس آنی چاہیے نا، کہ وہ میری ذمہ داری ہے
یہ چلے بزرگوں کے بارے میں نہ آئے, ان کتابوں کے بارے میں, ان کے چھاپنے والوں کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس ہو کہ جی ان کتابوں کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے, ان کی پرنٹنگ پہ پابندی لگائی جائے. ادروائز آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا مسئلہ نمبر 71B دیکھ لیں, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کن کن بزرگوں نے اپنے ناموں کے صراحتاً کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کے نام کی بجائے اپنے نام لے کے. اور وہ کوئی کہتا ہے حکیم الامت ہے, کوئی کہتے ہیں وہ جناب سلطان الہند ہے, کوئی کہتا ہے جی وہ مجدد دین و ملت ہیں, کوئی کہتا ہے وہ غوث وقت ہیں, اور کام ان کے یہ تھے. اور وہ آج تک چھاپ رہی ہیں چیزیں, اور ایون ان کے اوپر مناظرے ہو کے وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں.